Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جاویریہ حسن چکوال سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ کیا عورت ایام مخصوص یعنی کہ حیض و نفاس کے دنوں میں کوئی وظیفہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور یہ وہ سوال ہے جس کا جاننا تقریباً ہر ایک عورت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے، اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ دھیان میں رکھیے کہ شریعت مطہرہ میں حیض و نفاس کی حالت میں کون کون سے کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ شریعت نے کون سے ایسے امور ہیں جنہیں کرنے سے حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو روکا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ اپنے اس سوال کا جواب آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ اب شریعت مطہرہ نے حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو ایک تو نماز پڑھنے سے روکا ہے، دوسرا عورت حیض و نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح حیض و نفاس کی حالت میں نہ تو قرآن کریم کو دیکھ کر اور نہ ہی زبانی پڑھنا جائز ہے۔ حیض و نفاس میں قرآن کریم کا چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ حیض والی عورت مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتی، اسی طرح اس کے لیے طواف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں جماع یعنی کہ ہم بستر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ گنے چنے چاندے کام ہیں کہ جن سے شریعت مطہرہ نے عورتوں کو حیض و نفاس کی حالت میں کرنے سے روکا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ذکر اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، درود شریف ہے یا پھر اذان کا جواب دینا ہے، ان کا پڑھنا عورتوں کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں بالکل جائز ہے۔ یعنی کہ درود بھی پڑھ سکتی ہیں، کلمہ کا ورد بھی کر سکتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر بھی کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے کھانے پینے، سونے اور جاگنے اور سفر کرنے کی جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو گویا یہ چند ایک کام ہیں جن سے شریعت نے عورت کو حیض و نفاس کی حالت میں منع کیا ہے، جو ہم نے بتائے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی، قرآن کریم کو چھو نہیں سکتی، قرآن کریم کی نہ تو زبانی تلاوت کر سکتی ہے اور نہ ہی دیکھ کر، لیکن ان کے علاوہ جتنی تسبیحات ہیں، دعائیں ہیں، اوراد و وظائف ہیں، سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، قرآن کریم کا بطور تلاوت پڑھنا تو جائز نہیں، مگر بطور دعا قرآنی آیات پڑھ سکتی ہیں، جس طرح کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا پھر اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس جیسی دعائیں بطور وظیفہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں، یا بطور دعا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں، مگر تلاوت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہو۔